اسپتال کے اس کمرے میں زیبا کی موجودگی کو بمشکل 2 سے 2.5 گھنٹے گزرے تھے، مگر اس کمرے میں بھی وہی ناگوار بو بس چکی تھی۔ یہاں ٹھہرنا محال تھا۔ وہ بیڈ پر بھی شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اس لیے کوئی خطرہ نہ تھا، شاید سو رہی تھی۔ آغا جانی محبت سے اس کے ماتھے اور سر پر ہاتھ پھیرتی، پیار کرتی رہی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے خود کو اس لمحے بہت ہی بے بس محسوس کیا۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آغا جانی نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ اسی اثنا میں وجاہت ہمدانی کی 2 کالز آ چکی تھیں اور زر نگار بھی گھر پہنچ کر کال کر چکی تھی۔ میں اور وہ کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ آغا جانی نے زیبا کے بارے میں بات شروع کی۔ کہنے لگی میری بیٹی بہت لاڈلی اور ناز و نم میں جوان ہوئی ہے، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا ہے۔ ازان میاں اولاد اور جوان اولاد کا دکھ رب دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی، ہر وقت میری جان سے لگی رہتی یا آغا جان کے ساتھ۔ ہم فیصل آباد میں رہائش پذیر تھے، بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لان تھا ہمارا۔ آغا جان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، سارا لان ان کے ہاتھوں کا بویا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی، وجاہت 11 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہی ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی کا ہمارے لان میں آنا جانا رہنے لگا۔ یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جان کو بلیوں سے چڑ تھی۔ ان کی ناپاکی، نجاست اور بدبو کسی کو بھی برداشت نہیں تھی، مگر جانور کو کون روک سکتا تھا۔ وہ بلی ہمارے لان کی کیاریوں میں اکثر بیٹھی ہوتی تھی۔ ہم سب ہی نے ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ ہمیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہے۔ ہم جب بھی لان میں بیٹھتے یا بچے کھیل رہے ہوں، ہمیں اس کا دیکھنا بہت پراسرار اور ناگوار لگتا۔ اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا۔ آغا جانی کی غیر موجودگی میں اکثر خانسامہ سے کہہ کر میں اسے دودھ ڈلوا دیتی۔ بے زبان جانور ہے، رحم آ جاتا تھا مجھے۔ ایک دن دونوں بچے فٹ بال سے کھیل رہے تھے کہ بال اس منحوس کے پاس جا گری۔ زیبا بال اٹھانے بھاگی۔ آغا جان گملوں کی کوڑائی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھرپی تھی۔ زیبا جیسے ہی بال لینے کیاری کے نزدیک گئی، وہ بلی زیبا پر حملہ آور ہوئی، اور آغا جان نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی کھرپی اس بلی کو ماری۔ نشانہ اتنا ٹھیک لگا کہ کھرپی سیدھی بلی کے گردن پر لگی اور وہ گر کے کیاری کے پاس تڑپتی لوٹتی رہی۔ بچے بری طرح سہم گئے تھے۔ بلی رو رہی تھی، وہی منحوس آواز سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے کسی معمول کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ بلی روتی رہی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھاتے۔ آغا جان نے چوکیدار سے کہہ کر ایک بوری منگوائی اور چوکیدار سے ہی اس بلی کو بوری میں ڈلوا کر کہیں پھینکوا دیا۔ آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس رات زیبا بہت ڈرتی رہی اور اسے بخار نے آ لیا۔ ہم بہت پریشانی میں آ گئے۔ سارا ہفتہ ڈاکٹر حکیموں کے چکر کاٹتے گزرا۔ اسی دوران آغا جان کو کب وہم کی بیماری ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ زیبا کے صحتیاب ہونے کے بعد میں نے غور کیا، وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کبھی کمرے کھول کے تلاشی لیتے، کبھی کھڑکی کھول کر دیکھتے، راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے، صوفوں کے نیچے جھانکتے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی۔ زیبا روبہ صحت ہونے لگی۔ آغا جان اسے ایک پل اکیلا نہ چھوڑتے۔ ایک دن صبح کوئی 11-12 کا وقت ہوگا، آغا جان اور زیبی معمول کے مطابق لان میں کھیل رہے تھے۔ میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، مجھے سپر اسٹور سے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو زیبا کیاری کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ آغا جان نہیں تھے۔ میں اندر گئی، دروازہ لاک تھا۔ دروازہ بجایا، آوازیں دی، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بوکھلائے ہوئے تھے، دہشت چہرے سے آیا، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے لگا انجائنا کا اٹیک ہے۔ میں فون کرنے بھاگی، مگر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولے، وہ مری نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے،
وہ یہی ہے باہر لان میں، دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار دے گی۔ آغا جان ہذیان بکے جا رہے تھے۔ آغا ہوش کریں، مجھے کچھ پلے نہ پڑا۔ کون مری نہیں، کون مار دے گی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی۔ بابا جانی ڈر گئے، بابا جانی ڈر گئے، ماما میں بلی بنی بابا جانی ڈر گئے، مما میں بلی بنی بابا جانی ڈر گئے، میاؤں میاؤں میاؤں۔ وہ ہنستی کھیلتی وجاہت کے ساتھ دوبارہ لان میں جا چکی تھی اور آغا جان پسینے میں شرابور۔ انہیں تسلی دی، پانی پلایا، اوسان بحال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو بلکتے دیکھا تھا اذان میاں، میرے لیے بہت بڑی بات تھی یہ۔ میرا دل اندر سے بجھ گیا اور ایک خوف دل میں سما گیا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ آغا جان گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ رات بہت دیر سے آئے، بہت گم سم تھے۔ وہ جب بستر پر لیٹے، بچے سو چکے تھے، مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو بولے، تم یقین نہیں کرو گی، رہنے دو۔ میرے بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لان میں تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا، میری نظر سامنے کیاری پر پڑی جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، بلایا، مگر اس نے انسنی کر دی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پر ہاتھ مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسا محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبا زمین پر بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت وہ زخمی بلی روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ وہ غرانے لگی، وہ دوبارہ مجھ پر جھپٹی۔ میں بھاگا، اندر آ کر کمرہ لاک کر لیا۔ یقین نہیں آیا نا؟ میں بس انہیں بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں میری بات پر یقین کرنا مشکل ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تم تو میرا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو، انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھیں جن پر خون ابھر کے سوکھ چکا تھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آوازیں آتی ہیں راتوں کو، لگتا ہے وہ یہی ہے۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں روتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا آغا جان اس گلٹ میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں یا یہ کوئی اور معاملہ ہے اور وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ آغا جان اور زیبا میرے روح کے 2 حصے ہیں، میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر آغا جانی پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میں اپنی کیا کیفیات بیان کروں۔ یہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ انگنت سوال اب بھی باقی تھے اور کہانی بھی، کہانی میرے اور آپ کے لیے، مگر یہ آغا جانی کی آپ بیتی تھی جو نامکمل تھی، اور ابھی مزید کیا کچھ ہونا باقی تھا وہ سب الگ۔ آغا جانی میں سمجھ سکتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان کس اذیت سے دوچار ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا، تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جانی پانی کے گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، اذان میاں یہ کوئی انسان نہیں تھی کہ قتل کا مقدمہ چلتا اور سیلف ڈیفینس ثابت کر کے ہم اپنے شوہر اور بچی کو بچا لیتے۔ بلی کے روپ میں وہ کوئی اور مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھا سکے نہ معافی تلافی کر سکے۔ اول تو اس وقت ہم یہ سمجھے ہی نہیں تھے۔ آغا جان کی گردن پر خراشیں دیکھ کر بھی ہمیں پختہ یقین نہ تھا۔ دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ہم آغا جان کے ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بلی کی اچانک موت آغا جان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور یہ سب تماشے کروا رہی ہو۔ ہم نے آغا جان کو راضی کیا یہ کہہ کر کہ ہم زیبی کو ایگزامن کروانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے بھی کچھ سوالات کر سکتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں۔ ماہر نفسیات نے بالترتیب ہم چاروں سے سوالات کیے، مگر اصل چیک اپ آغا جان کا ہی تھا۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر نے ہم چاروں کو نارمل قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے آغا جان زیبی کے بارے میں سچ کہہ رہے تھے۔ ان دنوں میں نے زیبی میں کوئی بدلاؤ نہ دیکھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد، اور اب دودھ بغیر ضد کیے پی لیتی تھی۔ آغا جان کا دل گھر اور بچوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔
وہ زیادہ وقت باہر رہنے لگے تھے، زیبی سے بہت کم بات کرتے، لیکن زیبی ان سے نزدیک ہونا چاہتی تھی مگر وہ کوئی موقع نہیں دیتے۔ زیبی کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ہم مطمئن تھے، مگر ایک بو اکثر آنے لگی تھی گھر سے۔ ایک دن وہ کہنے لگے، میرے دوست کے ایک دوست انڈیا سے آئے ہیں، کاروباری دوست ہیں مگر دم تعویذ بھی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دوسرے دن جمعرات تھی، آغا جان اور ان کے دوست عصر کے بعد ہی آ گئے۔ میں پہلی بار ملی تھی، اچھے انسان تھے، عبدالسلام بمبئی والے ان کا نام تھا، درمیانہ قد، ذرا سانولا سرنگ مگر چہرہ پر نور۔ رسمی گفتگو کے دوران ہی بچے سو کر اٹھ گئے تھے، بھائی عبدالسلام سے ملنے کے بعد کھیل میں لگ گئے اور میں خانسامہ کے ساتھ کچن اور رات کے کھانے کی تیاری میں۔ وہ آغا جان کے ساتھ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں آغا جان نے مجھے آواز دے کر بلایا، وجاہت کو اندر لے جانے کا کہا۔ میں وجاہت کو اندر لے گئی، زیبی لان میں ہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ لان میں آ بیٹھی۔ بھائی عبدالسلام پودوں کی اور آغا جان کی باغبانی کی تعریف کرتے کیاری کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آغا جان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زیبی کی طرف اشارہ کیا۔ اذان میاں سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک بھی جو سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ میں نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ اذان میاں، زیبی میری بچی، وہ اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی مگر اس کا چہرہ زیبی کا نہ تھا، اس کالی بلی کا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ آغا جان نے مجھے سختی سے پکڑا۔ زیبی چلتی ہوئی کیاریوں کے پاس بھائی عبدالسلام کے نزدیک جا کر لوٹنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سے حویلی گونج رہی تھی۔ چوکیدار بھی یہ تماشا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ بھائی عبدالسلام زمین پر بیٹھ گئے جیسے اس عفریت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کافی دیر وہ عفریت کراتی رہی، روتی رہی اور پھر زیبی بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی، وہ بے جان تھی، میں اسے لپٹا کر رو دی۔ مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی، بھابی فکر نہ کریں، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائیں، میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبی کو کمرے میں لٹائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔